کہ آخر کار یہ جو کشمیر ہے یہ کس کے پاس ہے، کس کے پاس رہے گا، تو اس کے بارے میں ہم زیادہ ڈسکس نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اتنا ضرور کہہ سکتے ہیں کہ کشمیر جو ہے نا یہ ڈیوائیڈ ہو چکا ہے۔ کوئی پارٹ چائنا کے پاس ہے، کوئی پارٹ انڈیا کے پاس ہے، کوئی پارٹ پاکستان کے پاس ہے، بٹ وقت آنا ہے۔ آپ سب کو نالج میں ہوگا، سب جانتے ہیں ڈاکٹر اسرار کو، جو بہت بڑے تجزیہ کار رہے ہیں۔ ان کی وفات ہو چکی ہے 2010 میں، لیکن ایک تجزیہ کار تھے، وہ پریڈکٹڈ آدمی تھے، وہ جو چیز وہ پریڈکٹ کر رہے تھے، جس چیز کے بارے میں وہ پریڈکشن دیتے تھے، کہیں نہ کہیں ان کی جو پریڈکشن جو ہے نا وہ بعد میں اور آج بھی وہ ریئلائز ہو جاتے ہیں کہ وہ سچ ثابت ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ قرآن و احادیث کو کوٹ کرتے ہیں، عالم دین تھے، اللہ نے ان کو علم سے بہت زیادہ نوازا تھا۔ وہی کہتے ہیں اپنے ایک بیان میں کہ جو کشمیر ہے، کشمیر آخر کار پاکستان، انڈیا یا کسی بھی جو آس پاس کے ممالک ہے، کسی بھی ممالک کے پاس نہیں رہنا ہے۔ یہ انڈائریکٹلی ہم یہ بول سکتے ہیں کہ یہاں پر ابھی بھی انگریزوں کا راج ہے۔ اب بول سکتے ہیں کہ بھائی یہ اتنا بڑا دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں ہم، لیکن ہم اپنے عالموں کو فالو کرتے ہیں، اور احادیث شریف کا بھی مفہوم ہے کہ قوم کے سردار ان کے خدمت گزار ہوتے ہیں۔ مینز وقت کے جو علماء دین ہوتے ہیں نا، یہ لوگوں کے خادم ہوتے ہیں، قوم کے سردار ہوتے ہیں۔ ان کو قوم کو چلانا ہوتا ہے اپنے علم کے ذریعے، اپنے دین کو ڈیفائن کرنا ہوتا ہے، بتانا پڑتا ہے۔ اسی طرح بولنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ڈاکٹر اسرار صاحب تھے وہ ایک بہت مشہور شخصیت اور عالم دین تھے۔ انہوں نے جو بھی پریڈکٹ کیا ہے وہ ابھی تک سچ ثابت ہوا ہے، اور ان کی پریڈکشن میں سے ایک پریڈکشن یہ بھی ہے کہ یہ خواب ہمیں چھوڑنا چاہیے کہ کشمیر کو آزاد ہونا ہے۔ کشمیر کو کبھی بھی آزاد نہیں ہونا ہے، کیونکہ کشمیر جو ہے، کشمیر ایک ایسا سٹیٹ ہے، کشمیر نے پھر سے اور ایک گروپ کے قبضے میں آنا ہے، وہ ہے یہودی۔ اس بات کو تھوڑا کہنا مشکل ہے، لیکن کہنا پڑتا ہے۔ یہ ایک پریڈکشن ہے، اس پریڈکشن کو ہمیں ماننا چاہیے، اور کشمیر ابھی انڈیا کے پاس ہے بہرحال، لیکن اس کے بعد اس نے پھر سے یہودیوں کے قبضے میں جانا ہے۔ یہودی جو ہے فائنینشلی کنٹرول کرنا چاہتے ہیں پورے ورلڈ پر، اور وہ کر بھی رہے ہیں۔ جیسے آج ہم دیکھتے ہیں لون بنا رہے ہیں لوگ، لون کے تھرو اپنے بزنس چلا رہے ہیں، ہاؤسز کریٹ کرتے ہیں، اور باقی بہت سارے زندگی کے کچھ ضروری کام کرتے ہیں، وہ صرف لون کے تھرو کرتے ہیں۔ سود کا جو ویپار ہے نا، یہ دنیا میں آج آپ دیکھ لو ہر جگہ پھیلا ہوا ہے، دنیا کے کونے کونے میں سود کا ویپار جو ہے یہ پھیل چکا ہے۔ یہ صرف ایک یہودیوں کی، اس کو ہم سازش بول سکتے ہیں، اس میں کوئی ڈر کی بات نہیں ہے۔ یہ ایک یہودیوں کی سازش ہے، دنیا کے ہر کنٹری کو وہ لون میں ڈبا رہے ہیں، سود میں ڈبا رہے ہیں، اور لاسٹلی وہ فائنینشلی تو آج بھی وہ کنٹرول کر رہے ہیں، اور بات ہم کشمیر کے کر رہے ہیں، لاسٹلی وہ کشمیر کو اپنے قبضے میں ضرور لے لیں گے۔ یہ بات آپ یاد رکھ لینا۔ اس ویڈیو کو آپ جب بھی دیکھو گے تو یہ ویڈیو آپ کو ملنا ہے یوٹیوب پر، اور اس ویڈیو میں آپ کو میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، وہ اس لیے دعویٰ میں کرتا ہوں کیونکہ میں ایک ایسے شخص کی پریڈکشن کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں ابھی، جس کی پریڈکشن ناممکن ہے کہ وہ غلط ہو سکتی ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر اسرار صاحب کے کشمیر لاسٹلی یہودیوں کے پاس جانا ہے۔ ابھی اگر اس کو آرجنلی دیکھتے ہیں ہم، آرجنلی کسی کا کنٹرول کشمیر پر نہیں ہے۔ انڈیا اور پاکستان اور چائنا کچھ حصے پر راج کر رہا ہے، لیکن یہ راج تینوں کنٹریز کا ختم ہونا ہے، اس راج کو باقی نہیں رہنا ہے۔ لاسٹلی یہ پھر سے اسرائیل کے پاس جانا ہے، اور ڈائریکٹلی وہاں سے یہاں تک حکومت آ جائے گی، اور اس حکومت میں یہاں پر ڈالرز چلیں گے، روپیز کا سسٹم ختم ہونا ہے لاسٹلی، اور کشمیر ان کے قبضے میں ضرور ایک دن جانا ہے۔ یہ بات نہیں بول رہا ہوں کہ بھائی انڈیا کے ساتھ ہمیں نہیں رہنا چاہیے، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ جو پاکستان کے انڈر کشمیر ہے وہ بھی ادھر آ جائے اور اس کشمیر کے ساتھ مل جائے، اور چائنا کے پاس جو حصہ ہے لداخ کا سائڈ وہ بھی ملنا چاہیے، اور یہ ایک ہی کشمیر بننا چاہیے پورا۔ لیکن اس میں یہ پریڈکٹ کیا گیا ہے لاسٹلی یہ انگریزوں کے پاس پھر سے جانا ہے، یہ کشمیر ڈالرز کا سسٹم چلنا ہے، اور یہاں پر روپیز کا سسٹم ختم ہو جانا ہے۔ وہ اس لیے بول رہا ہوں میں کہ
جو کشمیر ہے نا، ابھی تک کشمیر کی ہسٹری یہ ہے کہ کشمیر کبھی سپریٹ نہ بن سکا ہے اور نہ کبھی بنے گا۔ اس پر بہت سارے کنٹریز نے راج کیا ہے اور راج کر کے پھر اپنا مفاد نکال کے چھوڑ دیا ہے۔ باقی فیوچر میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، کیا ہوگا پریڈکشن کبھی کبھار غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن اتنا ہے کہ ہمیں اپنے جو علماء ہیں ان کے پریڈکشنز پر ضرور دھیان دینا چاہیے۔ باقی ہم کہتے ہیں کہ کشمیر ایک سپریٹ ملک بن جائے گا، الگ ریاست بن جائے گی، نہیں، یہ ایک خواب ہے اور یہ خواب کی جگہ ہی رہ سکتا ہے۔ اس کے اوپر ہم کوئی گارنٹی نہیں دے سکتے ہیں، بٹ اتنا کہہ سکتے ہیں کہ اس پر راج کر سکتا ہے انگریز۔ وہ اس لیے میں بول رہا ہوں کیونکہ UN کے تھرو وہ ہوگا۔ ابھی بھی آپ دیکھ لو، انڈیا، پاکستان یا چائنا، کوئی بھی کشمیر کے پارٹس پر یہ راج کر رہے ہیں، یہ اوریجنلی راج نہیں کر رہے ہیں، یہ خود بھی ایک طریقے سے اگر ہم دیکھیں گے تو سارے ممالک جو ہے نا وہ اسرائیل کے قبضے میں جا رہے ہیں۔ قبضے میں اس لیے بول رہا ہوں میں کیونکہ احادیث سے بھی ثبوت ملتے ہیں کہ لاسٹلی جو آ جائے گا نا دجال تو اسرائیل سے ہی، یہودیوں میں سے ہوگا۔ جیسے مسلمانوں کے لیے عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے، وہ امتی بن کے آ جائیں گے، پیغمبر بن کے نہیں آنا ہے انہوں نے، اسی طرح یہودیوں کے لیے دجال آنا ہے۔ دجال کے لیے وہ پوری پریپریشن کر رہے ہیں اور دجال دھوم مچائے گا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے اور اس کو ختم کرنا ہے، اور پھر اس دنیا میں امن و شانتی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تھرو آنی ہے۔ باقی ہم اپنے ڈسکس کو اختتام پذیر کرتے ہیں۔